يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم شرکا، آج یہ ہماری 9ویں نشست ہے. ابھی آپ نے سورہ صف کی کا رکوع نمبر 1 جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ صف پر بھی بات کریں گے جو 2 رکوعات پر مشتمل ہے. اور لیکن جو پچھلی نشست میں ہمارے سورۃ الاحزاب کی 4 رکوعات جو باقی رہ گئے تھے، رکوع نمبر 5 تک ہم نے مکمل کیا تھا. تو رکوع نمبر 6 سے لے کر 9 تک وہ رکوعات پہلے ہم مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ صف کے اوپر ہم جو ہے گفتگو کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے. آپ کے سامنے امید ہے کہ قرآن پاک جو ہے ترجمے تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوگا. یہ پارہ نمبر 21 ہے 21. تو اس میں دیکھیے گا آپ پارہ نمبر 22 میں ہے یہ سورۃ الاحزاب، یعنی جو یہ حصہ ہے ابھی. تو اس میں رکوع نمبر 6 شروع کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یعنی کس روز ملیں گے؟ قیامت کے روز جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال جو ہے سلامتی سے ہوگا. یہ گویا ان کو مستقبل کی نوید ہوگی کہ اب تم مکمل طور پر یہاں سلامتی سے ہو، نہ تمہیں کوئی دکھ، نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تم دنیا میں چیزوں کو امانت کی حیثیت سے اختیار کرتے رہے، امانت کی حیثیت سے استعمال کرتے رہے،
اور دنیا میں تم نے اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھا، تو ہم نے آج اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی اس اراضی کا اور ان باغات اور ان نعمتوں اور ان جو ہے وہ محلات کا جو ہے وہ ہم نے تمہیں حاکم اور تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 45۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ دیکھیں 5 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر 5 صفات گنوائی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کس چیز کا، اس دین کا، اس دعوت کا، بشارت دینے والا، جو لوگ قبول کر لیں تو ان کو جنت کی بشارت دینے والا، اور ڈرانے والا، جو لوگ انکار کریں انہیں جہنم سے خبردار کرنے والا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا۔ یعنی اللہ ہی نے آپ کو اپنا پیغمبر رسول بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر رسول کہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں، اپنی بندگی یا نعوذ باللہ اور اپنی جو ہے وہ معبودیت کی جانب نہیں، بلکہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا حقیقی معبود جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، میں تمہیں اس تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہوں۔ اور روشن چراغ بنا کر، یعنی ہدایت کا، رہنمائی کا ایک روشن چراغ بنا کر، نور بنا کر۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 47 ہے، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اور جو بندہ اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تسکین عطا کرتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو دنیا کی ایک انتہائی طاقتور ترین شخصیت اور فرد سمجھتا ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 49، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے، اپنے نکاح رخصتی کا عمل نہیں ہوا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ جو ہے وہ نہ ہوئی ہو، یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ غیر مدخولہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کے بعد اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت کے جو معاملات ہیں تو وہ ابھی جو ہے اس سے مبرہ ہیں کہ اس کو جو ہے عدت گزارنے کا جو ہے وہ کہا جائے، کیونکہ وہ نکاح جو ہے اس نے جو ہے ابھی خلوت صحیحہ کی شکل اختیار نہیں کی، تو عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے نصف مہر کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو نصف مہر جو ہے جو طے شدہ ہے وہ دیا جائے گا اس کا، اور ساتھ میں مزید بھی، یعنی فقہا نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بھلے طریقے سے مزید بھی اپنی طرف سے کچھ دے کر اچھے انداز میں انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے عام مسلمان مرد اور عورتیں سیم ہیں، یکساں ہیں۔ یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ جو عورت اپنے آپ کو بغیر مہر لیے ہبہ کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نکاح میں لینے پر آمادہ اور تیار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت دی گئی، لیکن یہ رعایت صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور عورت یا کسی اور مرد کے لیے یہ رعایت عام نہیں ہے، اس کے لیے یہ رعایت موجود نہیں ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔
اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور اس نے اپنی اسی حکمت کی بنیاد پر یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو بہت ساری اس حوالے سے پابندیاں اٹھا لی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کار نبوت کی انجام دہی کے اندر امت کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، پھر امت کا جو نصف بہتر ہے یعنی خواتین، تو ان تک دین اسلام کی صحیح تعلیمات اور پیغامات کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے وہ کچھ پابندیاں اٹھا لیتا ہے کہ جو عام مسلمان مردوں پر عائد ہوتی ہیں، اسی کی جانب اشارہ فرمایا کہ تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، تاکہ تم اس سے نصف بہتر یعنی امت کے اس آدھے جو خواتین ہیں، گروہ ہے، اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ تم بہترین انداز میں کار نبوت کو اپنے ان ازواج مطہرات کے ذریعے انجام دے سکو۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس واپس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام مسلمان مردوں کو تو یہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ متنبہ کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہ جس نے اپنی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا ہوگا تو وہ حشر میں پیرالائز یعنی اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ گرا ہوا ہوگا، وہ معذور حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تو عدل ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی مصلحت کی خاطر خواتین تک اس دعوت کو صحیح طور پر پہنچانے کی خاطر اور بھی بہت سارے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، جس طرح پچھلی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر علماء نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ بہت زیادہ جو ہے استفادے کا باعث ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کلی اختیار دیا، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا۔ ہاں، آخری وقتوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں مستقل سکونت جو ہے وہ اختیار کی۔ آگے دیکھیے گا، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، یعنی وہ اس بات پہ بھی رنجیدہ نہیں ہو بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے، تو وہ اس پر مطمئن ہوں گی کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو۔ اس کا ایک صاف سادہ مطلب یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے مزید بیویوں کرنے کے اوپر، مزید نکاح کرنے کے اوپر پابندی عائد کر دی، اور فرمایا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودہ ازواج مطہرات ہیں اس میں مزید کسی زوجہ کا اضافہ نہیں ہو سکتا، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 53، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ عموماً لوگ زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف آ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو ہے اس معاشرتی فساد کی بھی اصلاح فرمائی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دے دیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے گھروں میں بھی انسان بلا اجازت داخل نہ ہو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، یعنی جب دعوت دی جائے بن بلائے مہمان بن کر نہ پہنچو، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دعوت ہوتی، لوگ آتے
اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک بیٹھ کر جو ہے نبی وسلم کا وقت اس طرح سے ضائع کرتے. نبی وسلم جو ہے اپنی فطری اس سے جھجک اور شرم اور حیا کی وجہ سے ان کو کہہ تو نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور کہا کہ وقت سے پہلے نہ آؤ، کھانے کے وقت آؤ، جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. یعنی پردے کے پیچھے سے، اوٹ میں، حجاب کے ساتھ. یہ حکم عام عورتوں کے لیے بھی ہے، عام مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت وہ کسی کے گھر پر جائیں، مرد گھر پر موجود نہیں ہے، کوئی چیز لینی دینی ہو تو اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اس پر بات پہلے بھی آ چکی ہے. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 55. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے. آیت نمبر 56 دیکھیے گا. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرتا ہے. ملائکہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی، نعمتوں کی، فیوز و برکات کی دعا کرتے ہیں اور ان چیزوں کو لانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبے میں اضافے کی دعا کرتے ہیں اور ان کو لانے کا بھی ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اور اہل ایمان کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں مزید اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا رہتے ہیں. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ خود ایک الگ موضوع ہے. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 57. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اس میں چغلی، غیبت، بہتان، الزام تراشی، کسی نے کوئی عمل نہ کیا اس کو بدنام کرنے کے لیے اس سے وہ عمل منسوب کر دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، اس کے اندر موجود ہیں. آگے دیکھیے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یعنی جب وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو وہ گھونگھٹ کو، وہ چادر کو، وہ اس کپڑے کو، اس عبایا کو، اس حجاب کو اس طرح سے کہ، اور مختلف صحابہ سے جب یہ عمل پوچھا گیا کہ کس طرح سے اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، کس طرح سے اس حکم جو ہے وہ عملی طور پر امپلیمنٹ ہوگا، تو صحابہ کرام نے باقاعدہ چادر اوڑھ کر اور پوری نشاندہی کر کے بتایا کہ اس میں صرف آنکھیں، اور وہ بھی ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی رکھی اور بقیہ پورا چہرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، اور بتایا کہ یہ حکم جو ہے اس پر عمل اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں. یعنی کیا پہچان لیا جائے گی؟ یہ شریف عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، اور ان کے اندر اس طرح کا طرز عمل نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کرنے والی عورتوں کا ہے. تو اس طرح سے اس پہچان کے نتیجے میں جن مردوں کے دلوں میں کوئی خرابی ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی خباثت موجود ہے، تو وہ ان خواتین
کو جو ہے وہ چھیڑنے کی، ان خواتین کو تنگ کرنے کی، ان خواتین کو ذہنی طور پر جو ہے زج کرنے کی ذرہ برابر وہ کوشش نہیں کریں گے. تو یہ ان کی پہچان کا ذریعہ اور سبب ہے. نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. آیت نمبر 60. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، یعنی بلا وجہ کی افواہیں اور اس سے جنگی ماحول کے اندر جو ہے ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. یعنی انہیں متنبع کیا گیا کہ وہ اپنے اس طرز عمل کے ساتھ مدینے میں اب نہیں رہ پائیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی. یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس بات کو نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا علم ہے. اچھا، یہاں پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو انفرادی قیامت ہے وہ تو اس کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس بڑی قیامت کی فکر نہ کرے. انسان اپنی ذاتی موت کی جانب توجہ رکھے، اپنی ذاتی قیامت کی جانب، کہ وہ جب اس کی آنکھیں بند ہوگی تو وہ کس صورتحال سے دوچار ہوگا. آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، اپنی ذاتی موت. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت کر. آج جن کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جن کے لیے مٹنے کی جو ہے قسمیں کھاتے ہیں، کل انہی لیڈروں کے لیے، قائدین کے لیے لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے، ان پر اے اللہ تو دوہرا عذاب دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، بنی اسرائیل. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں جو کچھ برداشت کیا ہے وہ صبر اور استقامت کا انتہائی قابل تقلید باب ہے. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اس کے حوالے سے مختلف قصے جو ہے وہ مشہور ہیں کہ انہوں نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، بالکل صاف شفاف، صاف سیدھی بات، واضح بات، غیر مبہم. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 72 ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. اس امانت کے اندر مفسرین کا کچھ اختلاف ہے، لیکن عموماً مفسرین نے جو یہ امانت بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ خلافت کی، اللہ تعالیٰ کی نیابت کی، اس دنیا میں اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے ذکر فرمایا. تو اللہ نے ان آسمانوں اور کائنات کی بڑی بڑی اشیاء کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، وہ گھبرا گئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یعنی اسے اٹھا تو لیا لیکن اس نے اس خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس نے اس سے پہلو تہی برتی اور ان چیزوں کو اس نے اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار کے اندر شامل نہیں کیا. جاہل سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس موقع پر نہیں سوچا کہ وہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتا ہے، بس اس نے اس ذمہ داری کو سنبھالنے پر آمادگی کا اظہار تو کیا لیکن اس کے جو لوازمات تھے، جو اس کی ضروریات تھی، اس سے اس نے پہلو تہی اختیار کی. تو اس طرح سے اس نے ظالم اور جاہل کا کردار اس موقع پر ادا کیا. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے
اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. یعنی جو اس خلافت کی ذمہ داری کو جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا اور سب لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا کہ اللہ رب العزت، اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، تو اس موقع پر عالم ارواح میں تو تمام لوگوں نے یہ اس عہد کو، ذمہ داری کو قبول کیا. اب جو دنیا میں آ کر منافق اور مشرک مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اس سے پہلو تہی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا، ان کو سزا دے گا. اور وہ اہل ایمان کے جنہوں نے اس نیابت کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اپنے حسب استطاعت سعی کی، کوشش کی، اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و شفقت جو ہے وہ نازل فرمائے گا. یہ سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع تھا. تو اس طرح سے سورۃ الاحزاب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. آج کی ہماری اس نئی نشست کے اندر جو ہے وہ سورہ صف بھی شامل ہے. یہ سورہ صف جو ہے صرف 2 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے. ابتدا میں آپ نے اس کی تلاوت سننے کی بھی سعادت حاصل کی ہے. اس سورہ صف کے زمانے نزول کے حوالے سے مفسرین کرام کا خیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے آس پاس یعنی سن 2 ہجری میں سورہ صف کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اس میں ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ انسان وہ بات کہے کہ جس پر خود عمل پیرا نہ ہوتا ہو. پھر اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی مثالیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہود و نصارہ کی. اور پھر اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں کہ جو ان اہل کتاب نے اختیار کیا. اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حواریوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس مشکل وقت کے اندر ساتھ دیا اور وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کے مددگار بنے، یعنی یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا مددگار جو ہے وہ کہا. تو اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر مددگار بننا چاہیے اور اس دین کی نصرت اور مدد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. تو ہم اب اس کی پہلی آیت کے اوپر آتے ہیں. یہ پارہ نمبر 28 دیکھیے گا. اور سورہ صف جو ہے ترتیب کے اعتبار سے 61ویں جو ہے وہ سورت ہے. 61 پارہ نمبر 28 میں اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے. اس پر ہم پچھلی کسی نشست میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی تسبیح زبان قول اور زبان حال دونوں طرح سے ہوتی ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. اچھا، عموماً جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی آیات، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آپ کو مخاطب سمجھنے کے بجائے جو ہے اپنے کولیگس کو، اپنے احباب کو، اپنے ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ مسئلہ ہے، فلاں کے اندر یہ مسئلہ ہے. حالانکہ بنیادی طور پر تو یہ آیت سب سے پہلے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے. جو فرد بھی پڑھتا ہے اس کو مخاطب کرتی ہے کہ وہ خود دیکھے کہ وہ کون سا طرز عمل اس نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے کہ وہ لوگوں کو واعظ و تلقین کرتا ہے اور خود اس کا اپنا عمل اس کے برخلاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کی شکل میں دیکھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ لوہے اور تانبے کی قینچیوں سے جو ہے وہ بعض لوگوں کے ہونٹ اور زبانیں جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، کہ جو لوگوں کو نصیحت تو کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو حق بات بتایا تو کرتے تھے، جو لوگوں کو درست چیز کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن خود اس سے وہ کوسوں دور تھے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے. اچھا، پھر چونکہ ہم اساتذہ ہیں، بچوں کی ایک کثیر تعداد ہمارے ساتھ مختلف کلاسوں کے اندر موجود ہوتی ہے. اس بات پر ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر طرح کا طرز عمل ان بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ہمارا قول، ہمارا عمل اس پر 100 گنا زیادہ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. 100 دفعہ ہم کوئی بات کہیں
اور ایک دفعہ ہم اس کے برخلاف کوئی عمل کریں، بچے کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل وہی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے طرز عمل سے محفوظ رکھے کہ ہم وہ بات کہیں کہ جس کو خود ہم نے اپنی زندگی میں اختیار نہ کیا ہو۔ اللہ کو تو پسند ہے وہ لوگ جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی بنیان مرصوص ہے، ان میں یکجائی ہے۔ وہ اس حوالے سے اختلاف رائے تو رکھتے ہیں کسی معاملے کے اندر، لیکن وہ اختلاف رائے مخالفت کے اندر، دشمنی کے اندر، انتشار کے اندر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کے دین کی بقا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کفار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہ لوہے کے چنے ثابت ہوتے ہیں۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ سرگزشت کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو کون سا نازک لمحہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ نہ کیا، ان کو اذیت نہ دی ہو، ہر طرح سے انہیں زج کرنے کی نعوذ باللہ کوشش نہ کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف جو ہے وہ اقوال جو ہے توریت کے اندر، تلمود میں، متی، مرقس، لوقا اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے قوم کو ان کی اس سے طرز عمل کی جانب جو ہے متوجہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی جب کوئی خود اپنے لیے بدی کو پسند کرے، بدی کے راستے پر چلنا اپنے لیے جو ہے اپنے اختیار سے اس راستے کو وہ جو ہے چلنے پر آمادہ اور تیار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے دل کو اس کی جانب موڑ دیتا ہے۔ تو جو کجی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کے دل کو کج کر دیتا ہے، اور جو سیدھا پن اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صراط مستقیم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو اس حوالے سے بتایا گیا کہ جب وہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے اس موقع کے اوپر کہا کہ جو مجھ سے پہلے کتاب شریعت نازل ہوئی توریت، اور جو میرے بعد جو پیغمبر آئے گا تو اس پیغمبر کی بھی جو ہے وہ بشارت، تو انہوں نے ان کھلی کھلی نشانیوں کے باوجود انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور وہ طرز عمل جو ہے انہوں نے اختیار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کو جھٹلانے کے مترادف تھا۔ اس میں یہ جو کہا گیا بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نام سے، تو آپ انجیل کے اور خاص طور پہ یہ جو سینٹ برناباس نے جو انجیل تحریر کی ہے، لکھی ہے، یقیناً ہر جگہ امینڈمنٹ شامل ہے، ہر جگہ ترمیم ہے، ہر جگہ تغیر اور تبدل جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر ابھی بھی بہت سارے مقامات کے اوپر اگر کبھی آپ کو ریسرچ کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، پڑھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے گا، اور خود اس تفسیر کے اندر کے جو بھی ہمارے پیش نظر ہے تفہیم القرآن، تو اس میں کئی صفحات کے اوپر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے خود توریت میں اور انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت موجود تھی، اور باقاعدہ وہ تلقین کیا کرتے تھے ہر نبی اپنے امتیوں کو کہ میرے بعد جو پیغمبر اور خاص طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے تو ان کی تصدیق کرنا، یعنی جو اس زمانے میں میرے پیروکار، میرے امتی ہوں گے، ان کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود انہوں نے اس طرز عمل کو اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت تکذیب کے ذریعے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بھی تکذیب کی، اور خود اپنے پیغمبر کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔
تو انہوں نے کیا کہا اس موقع پر کہ یہ تو ہمیں صریح دھوکہ دیا گیا. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سورت کا جو ہے نزول ہوا غزوہ احد کے آس پاس, تو اس میں تو در حقیقت ایک ٹمٹماتا ہوا دیا تھا اسلام مدینہ منورہ کی ریاست. اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیا ایک روشن چراغ کے اندر, ایک سورج کے اندر تبدیل ہوگا, اور یہ لوگ جو یہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ کبھی بھی اس سے دین کے نور کو, روشنی کو بجھا نہیں پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں وہاں تک دین اسلام کا نور پہنچ کے رہے گا. ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دین اسلام کا نور ہر امیر کے گھر, ہر امیر کے محل اور ہر غریب کے کٹیا خانے میں, ہر غریب کے غربت کدے کے اندر یہ دین پہنچ کے رہے گا, چاہے کوئی اس دین کو برضا و رغبت قبول کرے یا بجبر قبول کرے. تو ہر فرد کو اس دین کی تعلیم سے آشنائی حاصل ہوگی اور دین کا غلبہ اس پوری روئے زمین کے اوپر ہوگا. یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے اور ہمیں اس پر پورا یقین اور ایمان ہے. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 9. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو لوگ دین کا سیاسی پہلو کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, ورنہ ہر نبی جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ اللہ کے لائے گئے نظام کو نافذ کرنے ہی کے لیے تو آیا ہے. وہ کوئی مسلم تو نہیں تھا, وہ کوئی فلسفی تو نہیں تھا, وہ تو اللہ رب العزت کے بھیجے گئے پیغام کو روئے زمین کے اندر حاکم بنانے کے لیے آیا ہے, اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمد کا مقصد بیان فرمایا گیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. یعنی اے اہل ایمان تم تجارت کرتے ہو, کیوں کرتے ہو؟ منافع کے لیے, روزگار کے لیے, بہترین زندگی کے لیے, کچھ حاصل کرنے کے لیے, اپنی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تجارت کی جانب میں بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ تجارت کیا ہے. تو وہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے, دردناک عذاب سے, اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ اس معاہدے کی, اس تجارت کی جو بندے اور رب کے درمیان ہے, اس کی پہلی شق ہے کہ ایمان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ جہاد کی زندگی, جہاد کا راستہ. نعوذ باللہ آج خود ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ جہاد کو فساد بنا دیا گیا ہے, اس جہاد کو نعوذ باللہ ایک گالی بنا دیا گیا ہے. یعنی لوگ اگر کوئی جہاد کا, مجاہد کا اور اس پورے جو ہے وہ تصور کا نام لیتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے. تو اس دنیا کے اندر امت کی کامیابی کا اگر ضامن کوئی عمل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے, یہ اس کی چھت ہے, یہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے. اس کے تحت رہ کر ہی اسلام کے سارے اراکین جو ہیں وہ محفوظ و مامون ہو سکتے ہیں. اور اس جہاد کے راستے کو چھوڑ کر آج جو ذلت اور رسوائی امت کا مقدر ہے میری اور آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. اس وقت اس روئے زمین کے اوپر امت میں جو اسٹینڈنگ آرمی ہم کہہ سکتے ہیں جوان, ان کی تعداد 28-30 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اسرائیل کے اندر ہر بالغ لڑکا اور لڑکی تقریباً 2.5 سال کی ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یعنی وہاں کا ہر فرد
فوجی ہوتا ہے اور اس کو لازمی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے، تو جب اسرائیل جیسی ریاست اپنی بقا کے لیے یہ عمل اختیار کر سکتی ہے تو ہمیں تو ببانگی دہل اس طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیں تو بتانا چاہیے کہ یہ جہاد کا مقصد کیا ہے، یہ جہاد کتنا خوبصورت منظر نامہ ہے اور کس طرح سے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے کس قدر یہ ضروری عمل ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس امت کے 25-30 کروڑ جوان اگر جہاد کے اس فلسفے سے بالکل ٹھیک اور درست انداز میں آشنا ہو جائیں تو یہ کتنی بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے. پھر ہے دنیا میں کوئی بڑی طاقت اور قوت کہ جو مسلمانوں کو دبانے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکے. آج کشمیر ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، شام ہو، یمن ہو، قبرص ہو، برما ہو، اریٹریا ہو، دنیا کے بہت سارے اور خطے اور ممالک کہ جہاں پر کہیں ہم اپنے ہی لوگوں کے مظالم کا کہ وہ دوسروں کے کہنے پر ہمارے کاندھے کو استعمال کرتے ہیں اور کہیں ہم براہ راست غیروں کے ظلم کا جو ہے وہ شکار ہیں. تو اگر اس سے عذاب علیم سے، اس جو ہے وہ دردناک کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ اس جد و جہد کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرما. یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یعنی تم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نام و نمود کو، شہرت کو، مقام کو، درجے کو، بہترین اثاثہ جات کو، بینک اکاؤنٹس کو، اچھی اور بہترین گاڑیوں کو اور پورا آسائش جو ہے وہ محلات کو تم سمجھتے ہو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ کی جنت میں داخل ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ابھی ذرا پس منظر میں ہیں، جس کو ہم کہیں عام الفاظ میں ادھار ہیں، جو ابھی نہیں ملنے والی، تو اس سے ہٹ کر ذرا قریب کے اندر بھی کوئی چیز اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ذرا دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہم اس جد و جہد کا ثمرہ حاصل کر سکیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی امت اگر آج بھی بدر کی فضا اور بدر کا سما پیدا کر دے، بدر جیسی کیفیت پیدا کر دے، تو اللہ رب العزت آج بھی اس امت کو اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی فتح، اس دنیا کے اندر ملنے والی کامیابی، یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہونے والی فتح اور نصرت اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا. اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 14 دیکھیے گا سورہ صف کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ حواری یہ لغت کے اندر دھوبی کو کہا جاتا ہے کہ جیسے دھوبی جو ہے کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے حواری جو ہیں وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس روحانی میل کچیل کو، اور پھر انہوں نے یہی عمل عام لوگوں کے ساتھ اختیار کیا. تو اس موقع پر کیا ہوا؟ حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں مددگار. اچھا بھلا اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو خود مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کی تکریم کرنا چاہتا ہے، اپنے کسی بندے کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بندوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تاکہ بندوں کو یہ احساس ہو کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے اس روئے زمین کے اوپر کہ اللہ کی مدد. بھلا میں، آپ، ہم جیسا ایک عاجز مخلوق، ایک عاجز بندہ، ایک بے بس، وہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے جو اس دین کی سربلندی کی جد و جہد کرے گا وہ در حقیقت اللہ کا مددگار. یہ تکریم ہے،
یہ عزت افزائی ہے، یہ بتانا ہے کہ تم اس دنیا میں کتنے شاندار عمل کو تم نے اختیار کیا ہے اور تم اللہ رب العزت کے مددگار کے مقام اور منصب پر فائز ہو۔ تو ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہی بات بتائی کہ جب اللہ نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آج کی یہ امت اگر اللہ رب العزت کے مددگار کے فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے اس کام کو کرے تو اللہ رب العزت آج کے زمانے کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی امت کی اہل ایمان کی مدد فرما اور ان پر ان کو غالب کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس سے عمل میں اپنا سب کچھ لگا دینے کی، جہاد جان اور مال کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جد و جہد کے اس عمل کے اندر اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا آج کی نویں نشست ہے تو ابھی اس کے بعد جو ہماری 10ویں نشست ہوگی تو اس میں ہم سورۃ الحشر اور سورۃ المطففین اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ تو سورۃ الحشر جو ہے اس کو 3 رکوعات پر مشتمل ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا، اور سورۃ المطففین یہ 1 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جو 10ویں نشست ہوگی وہ ان 2 سورتوں کے اوپر جو ہے مشتمل ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔